جی جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. ختم ہے آپ کے بات. اوکے. اللہ حافظ. تھینک یو اللہ حافظ. یہ تصور بھائی آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمت صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی ماشاء اللہ. میں اللہ آپ کو عزت. میاں والی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں جناب. کہاں؟ میاں والی سے؟ جی میاں والی یہ پنجاب کا جی. جی جی نام سنا ہم نے میاں والی کا. اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. علامہ صاحب یہ میری ایک چھوٹی سی گزارشات ہی ہے, کوئی سوال تو نہیں ہے جی. جی جی. میں خود بھی شیعہ ہوں. تو یہ تراویح کے متعلق تو میرا یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے, ان کو اپریہینشن تھی. لیکن آج کل مسلمانوں نے تو یہ بالکل فرض ہی کی ہوئی ہے نا جی. یہ پکی ہر وقت تراویح پڑھتے ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار تراویح لازمی پڑھو, تو انہوں نے تو ان کا برعکسی کام کیا, انہوں نے فرض ہی کی ہوئی ہے جی. جی بالکل بالکل. آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ اسی جملے کے متعلق کہ یہ آپ پہ فرض ہو جائے گا اور تم ادا نہیں کر سکو گے, آج کے اسی کے متعلق میں نے 1 گھنٹے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اور پچھلے پروگرام جو ہے اس پرسوں والا پروگرام, اس میں بھی میں نے 1-1.5 گھنٹے اس پہ بات کیا. اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن آج کل مسلمانوں نے تو فرض ہی کی ہوئی ہے نا جی. بالکل جی بالکل. یہ بدعت عمر کو فرض ہی سمجھتے ہیں لوگ شاید. جی سر اللہ آپ کو سلامتی دے. جی. اور سر جی میرا علامہ صاحب دوسرا یہ میرا ہے گزارش کہ یہ حضرت وسلم کی مدد کرنے کا یہ انکار کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے 99, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نام ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے جی ناصر, مجھے یاد نہیں پڑتا جس کا مطلب ناصر ہوگا, ہو سکتا ہے وہ. جی مجھے نہیں معلوم اس کا. جی اس پر تھوڑا سا آپ جی ذرا کوئی کریں نا ابھی جی. میرے ذہن میں نہیں ہے. ان کے اسماء گرامی میں نام ناصر بھی ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا. جی جی تھوڑا سا اس پوائنٹ پر علامہ صاحب تھوڑا سا کوئی مطالعہ کرے نا جی. ان کا اپنا نام ناصر ہے, جب وہ اگر مددگار نہیں ہے تو ان کا نام ناصر کیسے ہے؟ جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور میری تیسری علامہ صاحب گزارش ہے جی چھوٹی سی جی, کہ جب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ خارجی رشتے کی درخواست کرتا ہے جی, تو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہم ہمارے جو ہم پر اس سے پہلے بھی پڑھو نا, اس سے پہلے بھی پڑھو, اس سے پہلے بھی 1-2 فقرے پڑھو نا, کہ وہ خارجی پہلے جا کے ہشام سے بولتا ہے کہ کیا سیدانی سے نکاح ہو سکتی ہے. ہشام کہتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کس نے تجھے بولا؟ کہتا ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا. تو ہشام جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. پھر وہ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور پوچھا سیدانی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا مجھے رشتہ دے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے اس سے پہلے بھی جو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا ہے, وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام. جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خمس ہم پر حلال ہے اور زکوٰۃ حرام, اس لیے ہم کسی کو یہ شمار نہیں کر دے. تو ہم اس فضیلت میں کسی کو شمار نہیں کرنا چاہتے, اور تم اپنی جگہ پہ جا کر رشتہ کرو. تو اس نے یہ دوبارہ کیوں نہیں جواب دیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پہلے 2 دفعہ کہہ دیا, ٹھیک ہے نا, یہ رشتہ ہو سکتا ہے. اور اس کے یہ بھی فرمایا کہ اگر خون برابر ہیں, یعنی قصاص میں قصاص تمہارا برابر ہے تو نکاح بھی برابر ہے. تو اس کے بعد خارجی کو وہ رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن وہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ تم کافر ہو, اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے. تو ان کے سامنے انہوں نے بہانہ کیا, ٹھیک ہے نا, ایک بہانہ تھا. اور خارجی کو بھی پتہ چل گیا کہ بہانہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی تو کہا خارجی نے کہ یہ میں نے آج تک اتنا حکیم شخص نہیں دیکھا ہے, یہ اپنے بات سے بھی نہیں پھرا ہے اور اپنے صحابی کے بعد یعنی ہشام کے بعد سے نہیں پھرا ہے, کہ یعنی نکاح ہو سکتا ہے سیدانی کا غیر سید کے ساتھ. لیکن مجھے ایسا ذلیلانہ جواب دے دیا کہ مجھے بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا, اس نے یہ کہا. تو یہ جو روایت ہے بالکل اس کو اگر پوری طرح سے پڑھو, وہ ہمارے موقف کی تائید ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل. لیکن خارجی یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ جی پہلے تو سیدوں نے غیر سیدوں کو رشتے دیے ہیں, تو پھر انہوں نے کیوں اس کو شمار کر دیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں نہیں آیا, شاید اس کے ذہن میں نہیں آیا, جو بھی تھا اس کے ذہن میں نہیں آیا اس کو سب کو,
کیونکہ وہ خارجی جو تھا نا وہ شیعہ تو نہیں تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ مخالفین کے ہاں جو ہے, مخالفین بالخصوص شافعی یہ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اس نکاح کو, وہ لوگ شیعہ نہیں حرام سمجھتے, وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں. تو وہ اس کو بالکل شاک ہو گیا تھا, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ نکاح جائز ہو سکتا ہے. تو اس نے جب ہشام سے پوچھا تو ہشام نے کہا بالکل جائز ہے, تو وہ شاک ہو گیا. پھر وہ آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ سیدانی کے نکاح غیر صحیح سے ہو سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا بالکل ہو سکتا ہے, اگر ان کا خون برابر ہے, یعنی ان کے قصاص میں دیا ایک برابر ہے, تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتا. تو بالکل وہ شاک ہو گیا. اب اس نے کیوں آگے سے مناظرہ نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, شاید اس کے ذہن میں نہیں آیا, شاید اس کو بہت ساری باتیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو عام سی بات ہے. ہائنڈ سائڈ میں ہمیشہ ویژن 2020 ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہائنڈ سائڈ میں ویژن کیا ہوتا ہے 2020, ٹھیک ہے نا. جی ابھی آپ بیٹھے نا, کہتے ہیں اس نے ایسا کیوں رد نہیں کیا, ایسا کیوں رد نہیں کیا. تو اس وقت ابھی آپ میرے سے گفتگو کرتے ہیں یا بہت سارے ادھر عمری کال کرتے ہیں نا, میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. تو اگر آپ بعد میں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یاری نے ایسا کیوں جواب نہیں دیا, وہ تو ہائنڈ سائڈ میں ہمیشہ ویژن 2020 ہوتا ہے. سمجھ میں آئے نا بات آپ کو. منڈے مارننگ کوارٹر بیکنگ. جی ہاں, جی سر بولیں. ایک بہت بڑی دلیل تو یہ تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے اگر دیے ہیں غیر سداد میں, تو وہ وہی کہہ دیتا بھائی رسول اللہ نے تو دیے ہیں. کہہ دیتا بھائی اس نے نہیں کہا تو مجھے کیا. خارجی نے بہت ساری چیزیں خارجی کو نہیں معلوم ہے, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. جی حضرت جی رسول اللہ نے جو رشتے اگر دیے ہیں اگر حضرت عثمان کو اس طرح, تو وہ تو ایک بالکل عام سی بات تھی نا جی, وہ تو یہ پیش کر سکتا تھا. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کا سوال یہ تھا کہ عرب عجم عرب میں شادی کر سکتے ہیں, اور عرب قریش میں شادی کر سکتے ہیں, اور قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. یہ سوال یہ تھا, ٹھیک ہے نا. سوال یہ تھا, بالکل اس کو چاہیے تھا, اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سوال نہیں کرتا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ عثمان کی شادی کا وہ ذکر ہو سکتا تھا. لیکن اس نے پھر بھی سوال کیا. اب اس نے کیوں سوال کیا مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. دوسری بات علامہ صاحب, یہ جو آپ نے ایک کام کیا نا جی, سیدادی کا غیر سید سے رشتہ جائز ہے, اور یہ پہلے بھی ہم چھوٹے تھے تو یہ چلتا تھا. یہ جو دوسرے ہمارے ہیں نا جی, یہ ہم نہیں, اور یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. مگر کتابوں میں تو ہم پہلے تو اتنے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تھے, تو آج کل میڈیا کا دور آ گیا, ہر کوئی کتابیں پڑھنے لگ گیا. تو یہ پہلے سے بھی یہ باتیں تھیں, یہ چل رہی تھیں, لیکن آج کل یہ مطلب اتنا زیادہ یہ طول پکڑ گیا ہے نا جی. یہ چاہے جو بھی غلط پیچھے سے آ رہا ہے ٹھیک آ رہا ہے, تو یہ بیچارہ اب یہ کسٹم بن گیا, ٹرینڈ. اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ سید سے جا کے رشتہ مانگے, اور جو سید دانی ہے وہ بھی رشتہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے, وہ کسی غیر سید سے شادی کرنے پہ بالکل ہی آمادہ نہیں. یہ ہمارا ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, شادیاں ہوتی بھی ہیں, ایسے نہیں ہر جگہ اس طرح نہیں ہے. گاؤں وغیرہ میں یہ مشکل ہوتا ہے, شہروں میں تو شادی ہو جاتی ہے, شہروں میں تو بہت. جی شہروں میں تو ہو رہی ہیں, بالکل شہروں میں تو ہو رہی ہیں. کچھ خاندانوں میں یہ نہیں کرتے, بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں نا. بہت سارے لوگ بچوں کی شادی نہیں ہوتی, وہ رشتہ آ جاتا ہے. یا بہت سارے اب لڑکیاں جو ہے نا وہ کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں, جاب کرتی ہیں, تو وہ تو بھائی اپنے مرضی کے وہ بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں. تو بہرحال جو شادی کرنا چاہے, جو سیدانی شادی کرنا چاہے کسی مومن بھائی سے, یہ حرام نہیں ہے. جی زیادہ تر تو یہ تقلیدی لوگ جو ہیں نا, تقلیدی لوگ تو یہ کر رہے ہیں نا جی زیادہ تر. تو ٹھیک ہے بھائی, اس طرح نہیں ہے بھائی کہ تقلیدی لوگ ہر کام جو کرتے ہیں وہ ہر کام ان کا غلط ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا بھائی. جماعت عمریہ بھی ایسا نہیں, ہر کام ان کا غلط ہوتا ہے, ہر چیز ان کا غلط ہے بھائی. آپ کہتے ہو جماعت عمریہ کی ہر چیز غلط ہے؟ بالکل, بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. وہابی جو ہے بہت سارے کام ان کے صحیح ہیں. اس طرح نہیں کہ وہابی جتنے کام وہ سب کے سب غلط ہوتے ہیں. آپ کے جو تقلیدی بھائی ہیں وہ بہت سارے کام ان کے صحیح ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ بھائی اگر وہ تقلیدی ہے تو ہر چیز اس کا غلط ہے. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. اوکے جناب, اللہ آپ کو عزت دے. تابعدار, اللہ آپ کو سلام.